غم ہو گئے بے شمار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمد اللہ المعین ونسلم علی رسولہ النبی الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جاء الحق وزهق الباطل، سبحان اللہ، ان الباطل كان زهوقا۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین المتین الرؤوف الرحیم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عقیدت و محبت کے ساتھ فخر زمین و زمان، نازش پیمبراں، ہادی انس و جاں، جلوہ صبح ازل، نور رب لم یزل، شاہ خوباں، شہنشاہ حسینہ، محبت وحی السکینہ، ساری انسانیت کے لیے امن اور مانوتا کا پیغام لانے والے، انسانی اقدار کو بحال کرنے والے، فلسفہ عشق و محبت کو عام کرنے والے، سرزمین عشق پر محبت کے پھول اور پودے اگانے والے ہمارے آقا، سارے عالم سے نیارے، جگ کے اجیارے، آمنہ کے پیارے، عبداللہ کے دلارے، مکی مصطفیٰ، مدنی مجتبیٰ، ہاشمی، قرشی، مطلبی، اسی عشق کی زبان میں کہتے ہیں نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ نشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا، لے خبر جلد کی غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا، میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، عشق نے انگڑائی لی بول اٹھا ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا بول والے میری سرکاروں کے۔ حضرات گرامی وقار، آئیے اسی محبوب کی بارگاہ ہم نے ہدیہ درود و تسلیمات اس یقین کے ساتھ پڑھیں کہ امت کے درود کو آقا سنتے بھی ہیں اور اپنے ہر پڑھنے والے امتی کو پہچانتے بھی ہیں۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ متین دل سے پوچھا ہے، متین دل سے پوچھا ہے بتا کہ کیا حسین ہیں، متین دل سے پوچھا ہے بتا کہ کیا حسین ہیں، دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین۔ تھوڑا سا ساتھ دیں، میں کم سے کم 22 تقریریں اس وقت کر چکا ہوں، میرا گلا بھی تھوڑا سا بیٹھا، ابھی میں تاریخ آپ کے سامنے پیش کروں گا تو انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ شعر پہ ساتھ دیں کہ متین دل سے پوچھا ہے بتا کہ کیا حسین ہے، متین دل سے پوچھا ہے بتا کہ کیا حسین ہے، دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے، دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے۔ اور شان اہل بیت کی سبھی تو ایک مثال ہے، شان اہل بیت کی سبھی تو ایک مثال ہے، کوئی نہیں حسین سا حسین بس حسین ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، ذکر شہدائے کربلا زندہ باد۔ کوئی نہیں حسین سا حسین بس حسین ہے، عمر سے چل عمیر تک بشر سے چل بشیر تک، عمر سے چل عمیر تک بشر سے چل بشیر تک، بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے۔
بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے، بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے۔ اور آخری شعر دینا چاہتا ہوں اسی پہ تقریر میری، کہ عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، وہ اس سے بڑھ کے جیت کیا یزید تھا حسین ہے، وہ اس سے بڑھ کے جیت کیا، وہ اس سے بڑھ کے جیت کیا یزید تھا حسین ہے، اور یزید تھا ہی رہے گا، یزید ہے ہوگا بھی نہیں۔ اس لیے کہ میرے امام نے اسلام کی رضا کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے، اسلام کے تحفظ کے لیے، مسلم پر رسول اللہ کو بچانے کے لیے، دین کی باغ دوڑ سنبھالنے کے لیے، فطرت کے قانون کو سنبھالنے کے لیے، عشق کی نیرنگیوں کو سنبھالنے کے لیے جو سجدہ کربلا کے میدان میں میرے آقا نے ادا کیا، اس کی کوئی نظیر نہیں ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ اگر اس صدقے کی، اگر اس سجدے کی کوئی لاج رکھ رہا ہے تو وہ حسینی ہے، اگر اس سجدے کی لاج نہ رکھ کر کے اس سجدے کے خلاف جا رہا ہے تو وہ چاہے میلاد پڑھنے والا ہو، چاہے نعت پڑھنے والا ہو، چاہے تقریر کرنے والا ہو، چاہے قرآن کی تلاوت کرنے والا ہو، پتہ چلا حسینی وہ ہے جو حر کی طرح یزیدیوں کے سامنے ڈٹ جائے، وہ حسینی ہو ہی نہیں سکتا جو عمرو صاحب کی طرح دم دبا کے یزید کا ساتھی ہو جائے۔ تو ہر نعت پڑھنے والا حسینی نہیں ہو سکتا، وہی حسینی ہو سکتا ہے جو یزیدیوں کے سینے پہ چڑھ کر یا حسین کا نعرہ لگائے۔ ذرا غور فرماؤ، سب ایک نہیں ہیں، سب اگر ایک ہوتے تو پتہ یہ چلا کہ شمر بھی دور کا نہیں تھا۔ جب مولا عباس سے اس نے کہا، شمر نے کہا عباس حکومت تمہاری منتظر ہے، سلطنت تمہاری منتظر ہے، جو کہو گے وہ دلاؤں گا۔ مولا عباس نے کہا ظالم تو نے مجھ کو سمجھنے میں دیر کر دی، میرا مقتدا حسین ہے، میرا پیشوا حسین ہے، میرے آقا حسین ہے، میرے مرجع حسین ہے، میں نے امام کے پیچھے نمازیں پڑھی ہے، امام کے پیچھے صرف نماز نہیں پڑھی ہے، پیشانی نہیں جھکی ہے، میں نے امام کو دل دیا ہے، اور جہاں دل کا سودا ہوتا ہے وہاں زبانی جمع خرچ کی بات نہیں ہوتی، حق حق ہے، باطل باطل ہے، سب کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسجد اعلیٰ حضرت، ذکر سودائے قدرہ، نعرہ حیدری۔ سب کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی، سب کی ابتدا میں نماز نہیں ہو سکتی، ورنہ عبید اللہ ابن زیاد بھی امام تھا، عمرو سعد بھی امام تھا، شمر جی جوشن بھی امام تھا، مگر حر جانتے تھے کہ نقلی امام کون ہے، اصلی امام کون ہے۔ نقلی کو لات مار دیا، اصلی کو اپنا لیا، تو اصلی امام نے کہا حر تیری ماں نے تیرا نام حر رکھا ہے، جا میں تجھے جہنم سے آزادی کی سرٹیفکیٹ دیتا ہوں۔ ایک بات بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ پیغام کربلا یہی تو ہے کہ حق کو باطل کے ساتھ نہ مٹاؤ۔ کبھی یزیدی حسینی سے نہیں مل سکتا، کبھی حسینی یزیدی سے نہیں ملتا، یہی تو اعلیٰ حضرت 1400 سال سے، یہی تو پیغام 1400 سال والا اعلیٰ حضرت دے رہے ہیں۔ صدیق اکبر کہتے ہیں زکوٰۃ کا منکر زکوٰۃ دینے والے سے نہیں مل سکتا، عمر فاروق اعظم کہہ رہے ہیں دشمنان اسلام کبھی اسلام پسندوں سے نہیں مل سکتے، عثمان غنی کہہ رہے ہیں کبھی منافق اور مومن ایک نہیں ہو سکتے۔ مولا علی کا تو پیمانہ ہی ہے، مولا علی کا پیمانہ ہی ہے، اور اتنا مضبوط پیمانہ مولا علی کا ہے کہ صحابہ کہتے ہیں ہم پہچانتے ہی تھے نام علی سے کون مومن ہے کون منافق ہے۔ پتہ چلا علی کا نام لینے کے بعد بھی اگر مومن
बाजी है। हजरात गिरामी वक़ार, आपके जहन की तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूँ। सच के साथ रहो, हक के साथ रहो, इंसाफ के साथ रहो, सच्चाई के साथ रहो। अगर सच्चाई के साथ रहोगे तो इंशाअल्लाह कल हुसैन तुम्हारे साथ रहेंगे। दरूद पाक पढ़ो तो मैं आयत के तहत कुछ बोल दूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना नबीना हबीबना मौलाना मुहम्मद मादनी जूदी वल करम मंबल इल्म हिल्म कम बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, जिस हुसैन का आप तस्करा कर रहे हैं, उस हुसैन आज़म ने सर दे दिया, सर दे दिया, हाथ नहीं मिलाया, हाथ नहीं मिलाया। अब बड़ा मुआशरा ख़राब है। हुसैन का मिशन तो ये है कि सर दे दो मगर हाथ ना दे दो, मगर हाथ ना दो। अब आज के लोग हाथ भी दे रहे हैं, सर भी दे रहे हैं। माल जहाँ मिल जाए, रुपया जहाँ मिल जाए, पैसा जहाँ मिल जाए, दौलत जहाँ मिल जाए, सारे समझौते हो जाते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर माल से समझौता हो जाता तो यजीद तो हुसैन के कदमों में पूरी सल्तनत चाहता था। यजीद का मकसद इमाम हुसैन का मुसल्ला छीनना नहीं था। यजीद का मकसद इमाम की इमामत नहीं छीनना था। यजीद का मकसद ये नहीं था कि आप तकरीर न करें। यजीद तो चाहता था कि इमाम तकरीर करे। यजीद चाहता था इमाम तबलीग करे। यजीद चाहता था रुश्द हिदायत का काम करे। यजीद चाहता था कि लोगों को नमाज सिखाए। यजीद क्या नहीं चाहता था? यजीद ये नहीं चाहता था कि हुसैन सियासत में हिस्सा ले। तो चाहता था कि सियासत करना हमारा काम है, मजहब का काम देखना हुसैन का काम है। लेकिन हुसैन ने यजीद के इस फलसफे को झुठला दिया कि वो जालिम, सियासत भी हमारे घर की है, हुकूमत भी हमारे घर की है, इमामत भी हमारे घर की है। अगर सियासत मजहब से अलग होती, अगर सियासत मजहब से अलग होती तो यजीद मेरे नाना मक्का मुकर्रमा में बैठकर काबा के सामने सिर्फ कलमा पढ़ा रहे होते, बद्र में तलवार लेकर मेरे नाना ना गए होते। तो बद्र में तलवार लेकर जाना इस बात की दलील है कि सियासत और मजहब दोनों एक साथ हैं। जहां मजहब है, और आपको मैं बताऊं, ये बदकिस्मती है, ये बदकिस्मती है मुसलमानों की कि मुसलमानों ने सियासत को अलग कर दिया और मजहब को अलग कर दिया। कोई मौलाना साहब इलेक्शन में नहीं खड़े हो सकते हैं, कोई मौलाना साहब सियासत में नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते हैं? अरे ये सियासत तो इस्लाम का एक हिस्सा है, सियासत तो एक मजहब मुहस्सब का दस्तूर है। मैंने कहा अगर आका हुसैन को सिर्फ इमामत की बात होती तो यजीद टच न करता। यजीद टच इसलिए कर रहा है, आका हुसैन को वो नहीं चाहता कि हुसैन सियासत में दखल दे, इसलिए कि जब सियासत में दखल देंगे तो हर चीज पर टोकेंगे, हर चीज पर टोकेंगे, हर चीज पर रोकेंगे। हुकूमत ऐसी चलाओ जैसा हसन मुस्तफा ने चलाई है, हुकूमत ऐसी चलाओ जैसा अलीउल मुर्तज़ा ने चलाई है, हुकूमत ऐसी चलाओ जैसा कि उस्मान जुन्नूरैन ने चलाई है, हुकूमत ऐसी चलाओ जैसा उमर फारूक आजम ने चलाई है। पता ये चला कि उसको तकलीफ यही थी, मैं जो चाहूं वो करूं, जो मेरी मर्जी हो। हुसैन कह रहे थे नहीं नहीं, तेरी मर्जी नहीं चलेगी, रसूलुल्लाह की मर्जी चलेगी। और एक बात बता दूं बड़े पते की, ये नाम जो इमाम हसन का है, ये नाम जो इमाम हुसैन का है, ये बड़ा प्यारा नाम है, बहुत प्यारा नाम है। मैं तो समझता हूं कि इस नाम से पढ़कर कोई नाम ही नहीं। जब पैदाइश हुई, फिर नाम देख लो और आगे चलता हूँ। जब पैदाइश हुई हजरत इमाम हसन की, तो आका गए बतूल ज़हरा के दर पर, सैयदा के दर पर, मुबारकबाद दी अली को। क्या नाम रखा है? हुजूर नाम हर्ब रखा है। हर्ब का माना जंगजू। आपने इरशाद फरमाया नहीं इसका नाम हसन रखो, नहीं इसका नाम हसन रखो। उसके बाद इमाम हुसैन की पैदाइश हुई, क्या नाम रखा? कहा हर्ब रखा। कहा हर्ब नहीं, इसका नाम हुसैन रखो। अब सवाल ये पैदा होता है, ये नाम कहाँ थे?
آقا سے پوچھا میں نے، اور اس حدیث کو روایت کس نے کیا؟ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا نے اس حدیث کو روایت کیا۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ انہو قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان الحسن والحسین اسمان من اسم الجنہ لم یکون فی الجاہلیہ۔ حسن حسین جنت کے ناموں میں سے نام ہے۔ 600 سال زمانہ جاہلیت کے گزر گئے، کسی کی بچے کا نام نہ حسن ہوا نہ حسین ہوا۔ 600 سال گزر گئے، کسی بچے کا نام۔ 600 سال کون؟ سنیے غور سے۔ حضرت عیسیٰ کے پردہ فرمانے کے بعد، چوتھے آسمان سے اٹھنے کے بعد، اور حضور آقائے کریم مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی نبوت کا جو زمانہ ہے، 500 ساڑھے 500 600 سال کا تقریباً عرصہ ہے۔ اس عرصے میں کسی کا نام نہ حسن تھا نہ حسین تھا، یہ دونوں نام جنت کے ہیں۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ قربان جائیں آپ کی ذات پر، جب کسی کا نام حسن حسین تھا ہی نہیں تو جنت میں تھا، تو پتہ چلا جنت میں تو کسی کا نام ہوگا، جنت میں تو کسی کا نام ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جنت میں بھی کسی کا نام نہیں، داروغہ جنت کا بھی نام حسن حسین نہیں، جنت کے حور و غلمان میں سے کسی کا نام حسن حسین نہیں، جنت میں کسی بھی شخص کا نام حسن حسین نہیں۔ آدم کی صفیت سے لے کے عیسیٰ کی روحانیت تک کسی بھی پیغمبر کے زمانے میں نہ نام حسن ہے نہ نام حسین ہے۔ مولا یہ نام تھا کہاں؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ان اللہ ان اللہ تبارک و تعالی حجم علی الحسن والحسین حتی افو بہما۔ اللہ رب العزت نے حسن حسین کے نام کو اپنے پردوں میں چھپا رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حسن حسین کے نام کو اپنے پردوں میں چھپا رکھا تھا۔ بات سمجھ میں نہیں آئی، حسن حسین کا نام اللہ کے کس پردے میں تھا؟ کہاں نادان جانتا نہیں، جیسے محمد نام کو اللہ نے اپنے حمد کے پردے میں چھپایا تھا، ایسے حسن حسین کے نام کو اللہ نے اپنے حسن کے پردے میں چھپایا تھا۔ کتنا خوبصورت نام ہے امام حسن کا، کتنا خوبصورت نام ہے امام حسین کا۔ اور ایک بات اور فضیلت کی بتا دوں، پھر میں آگے لے کے چلتا ہوں آپ کو۔ یہ بھاگے گی بیٹی ماں سے بھاگے گی، رشتہ دار سے بھاگے گا، جب سب بھاگ رہے ہوں گے تو میں نے کہا ایسے عالم میں حسین کی کنڈیشن کیا ہوگی، حسن مصطفیٰ کی کنڈیشن کیا ہوگی، شہیدان وفا کی کنڈیشن کیا ہوگی، عباس علم بردار کس حالت میں ہوں گے، اون و محمد کی کیفیت کیا ہوگی، حضرت قاسم کس حال میں ہوں گے، حضرت اون و محمد کس حال میں ہوں گے، شہیدان کربلا کس حال میں ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مجتمعون الی یوم القیامت ناکل و نشرب۔ جب سب بھاگ رہے ہوں گے تو ہمارے اہل بیت ایک دسترخوان پر اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہوں گے، پانی پی رہے ہوں گے، کسی کے ہاتھ میں کوثر کا جام ہوگا، کسی کے ہاتھ میں جنت کی غذا ہوگی۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صرف اہل بیت کے لوگ ہی کھانا کھا رہے ہوں گے اور کوئی نہیں؟ سرکار نے فرمایا نہیں، جس نے حسین سے محبت کی ہے وہ بھی اسی دسترخوان پہ ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، ذکر شہدائے کربلا، نعرہ حیدری۔ اب اندازہ فرمائیے تو امام پاک کا جو ذکر کرنے والے ان کا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا، بشرطے کہ سچا حسینی ہو، اصلی حسینی ہو، دکھاوے کا حسینی نہ ہو۔ بہت سارے لوگ اس مہینے میں نکل آتے ہیں، بہت سارے لوگ اس مہینے میں نکل آتے ہیں، مگر اصلی کی پہچان یہ ہے کہ وہ راستہ حالات دیکھ کے نہیں بدلتا۔ اصلی کی پہچان یہ ہے کہ وہ دمشق دیکھ کے نہیں بدلتا، شام دیکھ کے نہیں بدلتا، کوفہ دیکھ کے نہیں بدلتا، وہ جہاں بھی رہتا ہے حسین حسین رہتا ہے۔
زینب زینب رہتی ہے، سکینہ سکینہ رہتی ہے۔ دمشق کے دربار میں بھی علی کی بیٹی جیسے کربلا میں علی تھی، ویسے یزید کے دربار میں بھی علی تھی۔ ذرا غور فرماؤ۔ اب میں آپ کو شہادت کے بعد کی 2-3 چیزیں بتا دوں اور گفتگو ختم کر دوں، مجھے ایک اور تقریر کرنی ہے۔ آپ کے ذہن کی توجہ اور ہمیشہ ذہن میں رہے، کبھی حق اور باطل کا میل نہیں ہوا ہے، اسی میل ملاپ کو ختم کرنے کے لیے ہی تو حسین کربلا میں آئے تھے۔ اگر وہ میل ملاپ ہو گیا، بد عقیدوں سے میل ہو گیا، بد عقیدوں کے پیچھے نماز پڑھنا صحیح ہو گیا، تو تم نے اپنا مشن نہیں فیل کیا، تم نے حسین کا مشن فیل کیا، اور حسین کا مشن کبھی فیل نہیں ہو سکتا۔ تمہارا حشر یزید کے ساتھ ہوگا۔ الحمدللہ تم دنیا میں اپنی عزت کمانے کے چکر میں کتنا بھی یزیدیوں سے ہاتھ ملا لو، ہم حسینی تھوڑے ضرور ہیں، مگر انشاءاللہ العزیز مرتے دم تک حسین کے مشن کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہی ہمارا ایمان ہے، یہی ہمارا عقیدہ ہے، اس میں ہم کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ ہم صلح کریں گے تو امام حسن کی طرح کریں گے، ہم صلح کریں گے تو حضرت حر کی طرح کریں گے۔ ہماری صلح کا دائرہ سب سے نہیں ہوگا، جس کے دل میں امام پاک کی محبت ہے، حسن مجتبیٰ کی محبت ہے، حسین شہید کربلا کی محبت ہے، ہم اس سے صلح کریں گے۔ آپ کو میں بتاؤں، قافلہ اہل بیت شام غریبہ تمام تر شہید ہو چکے ہیں۔ سب سے بڑی قیامت صغریٰ کربلا میں امام کے شہید ہونے کے بعد آسمان کا سرخ ہونا، دن میں تاروں کا چمکنا، جنوں کی گریہ زاری کرنا۔ میرا حسین اس شان کا تھا، میرا حسین کہ جب عاشور کی صبح 80,000 کی فوج لے کے جنوں کا بادشاہ پہنچا اور کہا مولا حسین اگر اجازت دے تو منٹوں میں یزیدیت کو صاف کر دوں گا۔ حسین نے کہا جنوں کے بادشاہ اپنا انٹروڈکشن کراؤ۔ اس نے کہا میرے دادا مولا علی کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے، میرے دادا مولا علی کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے تھے، آج میں اسی بدلے کو پورا کرنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ ایسا کریں کہ مجھے اجازت دے دیں۔ کہا وہ جنوں کے بادشاہ اگر اجازت دینی ہوتی تو اپنے عباس کو نہ دے دیتا۔ اور مولا عباس کی کنڈیشن آپ کو بتاؤں کہ عاشور کی صبح فجر کے بعد مولا عباس نے مولا علی اکبر کو بلایا اور تھوڑی دیر تک چاروں طرف چکر لگانے کے بعد مولا علی اکبر سے فرمایا علی اکبر میں نے یزیدی فوج کے 4 حصے کیے ہیں، میں نے یزیدی فوج کے 4 حصے کیے ہیں، 2 کو میں سنبھال لوں گا، 1 حصے کو آپ سنبھال لینا اور 1 حصہ آل بنی ہاشم کے لیے چھوڑ دینا۔ صرف آپ لوگوں کا کام ہے یزیدیوں کو روکے رکھنا، 2 سے نمٹ کے لوٹوں گا تو دونوں کو بھی ختم کر دوں گا۔ یہ ہیں مولا عباس۔ تو امام پاک نے فرمایا جب جنوں کے بادشاہ نے کہا حضور آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں، تو امام نے فرمایا تم جن ہو، تم لڑو گے تو دکھائی نہیں دو گے۔ حسین کربلا میں انصاف کا جھنڈا لے کے آیا ہے، یہ نہیں چاہتا کہ یزیدی کٹے مریں اور مارنے والا دکھائی نہ دے۔ حسین بے انصافی کی جنگ چاہتا ہی نہیں، حسین انصاف کی جنگ چاہتا ہے، لہذا جنوں کے بادشاہ کی پیشکش کو رد کر دیا۔ حضرات گرامی وقار، کربلا میں ایسے حالات تھے چونکہ مقام صبر تھا، آزمائش کی جگہ تھی، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حسین کا صبر یہ تھا کہ 3 دن تک پانی بند تھا، یہ حسین کا صبر ہے۔ بھوکے پیاسے تھے، یہ حسین کا صبر ہے۔
اہل بیت کی عورتوں کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ امام عالی مقام نے اس پر خاموشی اختیار کی۔ یہ حسین کا صبر ہے۔ حسین اعظم کی شہادت کے بعد خیمے جلائے جائیں گے، شاید یہ حسین کا صبر ہے۔ ہم نے کہا نادان، تم نے جانا نہیں کہ مولا حسین کا صبر کیا ہے؟ حسین کا صبر الصبر عن اللہ ہے، اور الصبر عن اللہ جانتے کیوں؟ صبر یہ نہیں، یہ تو حسین کے صبر سے بہت چھوٹا صبر ہے۔ 3 دن تک پانی کا بند ہونا، اہل بیت اطہار کے ہونٹوں پر پیاس ہونا، صبر یہ صبر کی کوئی بڑی داستان نہیں۔ حسین کا صبر وہ ہے کہ جو بچپن سے لے کے 56 سال تک نانا جان کے منہ سے جو اپنی شہادت کی خبر سن رہے تھے، اپنی شہادت کا انتظار کر رہے تھے، 56 سال کا انتظار، شوق شہادت کا انتظار، رب سے ملنے کا انتظار، اصل میں یہ صبر حسین ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسجد اعلی حضرت، ذکر سودائے کربلا، نعرہ حیدری۔ اصل میں یہ صبر حسین ہے، اصل میں یہ صبر حسین ہے۔ حضرات گرامی وقار، اب سب کی شہادت ہو چکی ہے، شام کا وقت ہے۔ قبیلہ بنی اسد کی طرف سے جب دیکھا کہ یزیدی جشن منانے میں مصروف ہے، غور کریں، شام غریبہ کی کچھ واقعات پڑھ رہا ہوں، آپ سماعت کریں۔ شام کا وقت ہے، جب جان لیا بنی اسد کے لوگوں نے، گازریہ گاؤں کے لوگوں نے جان لیا کہ اب یزیدی فوج کچھ نہیں کہے گی، تو کھانا اور پانی لے کر، تھوڑا سا کھانا اور تھوڑا سا پانی لے کر وہ پہنچے اس جگہ پہ جہاں بیبیاں کھلے آسمان کے نیچے بیٹھی تھی۔ اہل بیت اطہار کا لوٹا پیٹا قافلہ بیٹھا تھا، خیمے جل چکے تھے، سیدہ سکینہ کے چہرے سے ضرب لگ چکی تھی، کانوں کی بالیاں کھینچی جا چکی تھی۔ اہل بیت کا قافلہ غمگین تھا۔ حضرت زینب کے پاس وہ کھانا پانی پیش کیا گیا۔ پہلے تو آپ نے انکار کر دیا، مگر بچوں کی بھوک اور پیاس کو دیکھتے ہوئے سیدہ زینب کبریٰ نے وہ کھانا پانی قبول کر لیا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو کھانا تقسیم کیا، کچھ کو پانی پلایا، کھانا کھلایا۔ اتنے میں پوچھا سکینہ کہاں ہے؟ حضرت سکینہ اس مقام پر بیٹھی تھی جہاں ان کے بابا کی لاش گھوڑے سے کچلی گئی تھی۔ عرب میں گھوڑا ہے جس کا نام اوجیع ہے، وہ گھوڑا اس کی ایک ٹاپ 125 کلو کی ہوتی ہے، اس کی ایک ٹاپ 125 کلو کی تھی۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ جب اوجیع گھوڑے نے میرے امام کے جسم پر سینے پر اپنی ٹاپ رکھی تو امام کے سینے کی پسلیاں پیٹھ کی پسلیوں سے مل گئی، امام کے سینے کی پسلیاں پیٹھ سے جا ملی۔ اس طرح ظالموں نے گھوڑے دوڑائے کہ پورا کا پورا وجود امام کا ریزہ ریزہ ہو گیا۔ سیدہ سکینہ اپنے بابا کے پاس بیٹھی ہیں اور اپنے بابا کے جسم کو دیکھ رہی ہیں۔ سیدہ سکینہ اپنے بابا کے جسم کو تک رہی ہیں۔ حضرت زینب نے کہا سکینہ کہاں ہو؟ حضرت سکینہ کچھ نہیں بولی۔ آپ نے حضرت سکینہ کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد لے کر کے تشریف لے آئی۔ کہا بیٹی سکینہ یہ کچھ کھانا آیا ہے، کچھ پانی آیا ہے، ذرا اس کھانے کو کھا لو، اس پانی کو پی لو۔ سیدہ سکینہ کی آنکھوں سے اشک رواں ہو گئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اب کھانا اب پانی آیا ہے۔ علی اصغر کی پیاس تھی تب یہ پانی کہاں تھا؟ جب قاسم ابن حسن کی ہونٹوں پہ پپڑیاں تھی تب یہ پانی کہاں تھا؟ جب میرے چچا عباس کے بازو کاٹے جا رہے تھے تب یہ پانی کہاں تھا؟ جب اولو محمد کی لاشیں سر بریدہ رکھی ہوئی تھیں تب یہ پانی کہاں تھا؟ جب میدان کربلا میں اہل بیت اطہار کے لاشیں تڑپ رہے تھے تب یہ پانی کہاں تھا؟ میں اس پانی کو اور کھانے کو ہاتھ نہیں لگاؤں گی پھوپھی جان۔ حضرت سیدہ زینب کبریٰ نے کہا پھوپھی کی جان تیرے بابا نے تجھ سے کچھ کہا ہے؟ ہاں بابا نے کہا ہے۔ کہا کیا کہا ہے؟ کہا آج ہی سے پھوپھی کو ابا بھی سمجھنا
حسین بھی سمجھنا، پھوپھی بھی سمجھنا۔ کہا جیسے اپنے بابا کی بات مانتی تھی ویسے میری بات کو میری بیٹی سکینہ مانو۔ کہا اچھا، کہا سنو، یہ کھانے کو کھاؤ، اس پانی کو پیو۔ حضرت سیدہ سکینہ نے ارشاد فرمایا اے میری پھوپھی جان، طریقہ یہ ہے کہ پہلے بڑے کچھ کھا لیں تب چھوٹے کھائیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں نے رسول خدا سے سنا ہے کہ جب محفل میں چھوٹے ہوں تو سب سے پہلے چھوٹوں کو کھانا دیا جاتا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت سیدہ سکینہ نے فوراً تھوڑا سا پانی لیا اور فوراً ایک خیمے کی طرف دوڑ پڑی۔ سیدہ زینب نے کہا شاید بچی کی ذہنی روح کچھ خراب ہو گئی ہے، طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ پیچھے پیچھے وہ بھی چلی آئی، دیکھا سیدہ سکینہ ایک ننھی سی قبر کے سامنے موجود ہے اور پانی رکھ کر کے کہتی ہے اے میرے بھیا اصغر، سب سے چھوٹا میدان کربلا میں تو ہی ہے۔ ابھی پھوپھی جان نے کہا کہ جب محفل میں کوئی چھوٹا ہو تو بڑے کھانے کو ہاتھ نہیں لگاتے، کربلا کے میدان میں سب سے چھوٹا تو ہی ہے، لہذا میں چاہتی ہوں اے میرے بھائی تو کھانا کھا لے، تو پانی پی لے۔ حضرت زینب نے یہ منظر دیکھا تو بیویوں کی چیخ نکل گئی، اہل بیت اطہار کی خواتین کی آنکھوں میں آنسو ہیں، صبر و ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے، سسکیاں بلند ہونے لگی۔ حضرات گرامی وقار کسی طریقے سے صبح ہوئی، 11 محرم کی صبح ہوئی، اہل بیت کا لٹا پیٹا قافلہ چلا، اونٹنگے اونٹوں پر سوار نبی کی وہ شہزادی جس کو کسی نے بے پردہ نہیں دیکھا تھا، کبھی سورج کی تمازت نے بھی نبی کی شہزادی کو بے پردہ نہیں دیکھا تھا۔ آج وہ بے پردہ کوفے کی گلیوں میں، کوفے کے بازاروں میں گھمائی جا رہی ہے۔ 2 دن تک قافلہ روکا رکھا اور تیسرے دن عبید اللہ ابن زیاد نے دربار میں اس قافلے کو طلب کیا۔ بہت سارے واقعات ہوئے، میں واقعات کو نہیں بتانا چاہتا، بس آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ 3-4 دن، تقریباً 1 ہفتہ، کچھ روایت میں ہے کہ 15 دن تک امام عالی مقام کے اس قافلے کو ظالموں نے روکے رکھا۔ 15 دن کے بعد یزید کا آرڈر آیا کہ اس قافلے کو دمشق روانہ کر دو۔ اور ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ کسی کو اس ٹائم پتہ نہیں تھا، کسی کو معلوم نہیں تھا کہ نماز رسول شہید ہو گئے۔ آج کے دور میں الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹڈ میڈیا کا دور نہیں ہے کہ کوئی چیز فوراً پتہ چل جائے۔ اس وقت مہینوں خبر نہیں ہوتی تھی۔ خود کربلا کا واقعہ ہوا تو تقریباً 1 مہینہ گزر گیا، تقریباً 15 دن گزر گئے، 20 دن گزر گئے۔ مدائن اور ملک شام خبر پہنچتے پہنچتے مدینے تک تو خبر ہی نہیں پہنچی۔ حضرات گرامی وقار یہ وہ منظر تھا۔ ایسے عالم میں دیکھیں میرا امام کا قافلہ صبر و ضبط کا بندھن باندھے ہوئے، لیکن باہر اتنا پیدل چلنے کے بعد بھی، امام کے پیروں میں زنجیریں ہونے کے باوجود بھی اس قافلے کے کسی فرد نے ایک وقت کی نماز نہیں چھوڑی، ایک وقت کا سجدہ نہیں چھوڑا۔ جب امام زین العابدین کی زنجیر کو محمد احمد وارثی دیکھتا ہے تو بول پڑتا ہے اس کے پیروں کا ہر ایک زخم گواہی دے گا، جس کے قدموں پہ ہر ایک ظلم نے دم توڑ دیا۔ مجھ سے پوچھا گیا کہ صبر کے معنی کیا ہیں، میں نے سجاد لکھا اور قلم توڑ دیا۔ حضرات گرامی وقار وہ سید سجاد ہیں۔ قافلہ چل پڑا ہے، راستے میں ایک موڑ ایسا آیا، ایک موڑ ایسا آیا کہ حضرت سیدہ سکینہ چونکہ سب سے آگے تھی، اپنے بابا کے سر کٹی ہوئی لاش کو دیکھتی، اپنے بابا کے سر کو دیکھتی، نیزے پر اٹھے ہوئے سر کو دیکھتی تو آہ نکل جاتی تھی، رونے لگتی تھی۔ حضرت سیدہ سکینہ ظالم شامی جھڑک دیتا تھا، اس بچی کو چپ کرانے کے لیے سخت سست الفاظ کہہ دیتا، حضرت سیدہ زینب چپ کراتی تھی۔ ایک موڑ پر یزیدیوں کو پیاس لگی، سارے یزیدیوں نے اپنے خیمے لگا دیے، مگر اہل بیت کا یہ لٹا پٹا قافلہ اسی دھوپ میں بیٹھا ہے۔ پاک بیبیاں دھوپ میں بیٹھی ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، جس کے لیے نورانی فرشتہ چادر رحمت تانے ہو، اس خاندان کی بیبیاں دھوپ میں بیٹھی ہیں۔ حضرت سیدہ سکینہ کو جب دھوپ زیادہ محسوس ہوئی تو تھوڑا آگے بڑھی، دیکھا یہ جھاڑی ہے اور اس جھاڑی میں تھوڑی سی چھاؤں ہے۔ وہیں جانے کے بعد سیدہ سکینہ تھکی تھی، لیٹ گئی، آنکھ لگ گئی، آنکھ لگنے کے بعد سو گئی۔ ادھر قافلے والوں کو پتہ نہیں، حضرت سیدہ زینب کبریٰ کو یہ معلوم نہیں، کسی کو معلوم نہیں کہ سیدہ سکینہ اونٹ سے اتر گئی ہیں۔ تھوڑا سا قافلہ آگے بڑھا اور کچھ دور ہی چلا تھا کہ اتنے میں سر حسین جس ظالم نے اٹھایا تھا اس کے ہاتھ سے سر حسین چھوٹ کر کے زمین پر آ گیا، نیزہ زمین پہ گڑ گیا۔ اس نے سوچا شاید ہاتھ سے چھوٹ گیا ہوگا، غلطی سے چھوٹ گیا ہوگا۔ اس نے چاہا
کہ سر حسین کو اٹھائے، پوری طاقت لگایا مگر سر حسین اٹھنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ 2 نے طاقت لگائی مگر اٹھنے کا نام نہیں لے رہا، 3 نے طاقت لگائی مگر اٹھنے کا نام نہیں لے رہا، 4 نے طاقت لگائی مگر اٹھنے کا نام نہیں لے رہا، 500 یزیدیوں نے طاقت لگائی مگر حسین کا سر اٹھنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ جب یزیدی عاجز ہو گئے تو سارے یزیدی مل کے پھر شبیر کے در پہ گئے، بطول زہرا کی بیٹی کے در پہ گئے، زینب کے در پہ گئے۔ ارے یزیدی بھی جانتے ہیں کہ بغیر حسین کے در پہ پہنچے ہمارا کام نہیں چلے گا۔ پتا چلا سید زینب کے پاس گئے اور کہا ایک بات بتائیے، سر حسین اٹھ کیوں رہا ہے، اٹھ کیوں نہیں رہا ہے؟ امام کا سر نیزے سے اٹھ کیوں نہیں رہا ہے، زمین سے اٹھ کیوں رہا ہے نہیں رہا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ظالموں شاید اہل بیت کا کوئی فرد چھوٹ گیا ہے، ظالموں شاید اہل بیت کا کوئی فرد چھوٹ گیا ہے، اس لیے سر حسین اٹھ نہیں رہا ہے۔ کہا زینب تمہیں کیسے پتا؟ کہا نادانو تم جانتے ہو، تم سمجھتے ہو کہ حسین اعظم کی گردن کاٹ کے تم نے سوچا کہ حسین کا رشتہ حسین کی روح سے ٹوٹ گیا، نہیں بلکہ اور مضبوط ہو گیا۔ حسین جیسے کل اہل بیت کے خیموں کی اور اہل بیت کی بیویوں کی حفاظت کر رہا تھا، ویسے کٹنے کے بعد بھی اہل بیت کے قافلے کی حفاظت کر رہا ہے، وہ میرا حسین ہے۔ کہا کیا بات ہے؟ سب کو گنا، سب کو آواز دی، سب کو آواز دینے کے بعد جیسے ہی سیدہ سکینہ کو آواز دی، سیدہ سکینہ کی آواز نہیں آئی، بی بی اتر گئی، اترنے کے بعد آگے بڑھی، آگے بڑھنے کے بعد دیکھا ایک مقام پہ سیدہ زینب کبریٰ نے حضرت سیدہ سکینہ زمین پہ لیٹی ہیں اور ایک نقاب پوش خاتون ان کے ساتھ میں لیٹی ہیں، بیٹھی ہیں اور انہوں نے سیدہ سکینہ کا سر اپنی گود میں رکھا ہے۔ حضرت زینب کبریٰ جب پہنچی تو انہوں نے ارشاد فرمایا بی بی آپ پر اللہ کی رحمت ہو، ہم تو اس غریب الدیاری میں مسافرت میں آپ کو کچھ نہیں دے سکتے مگر کل میدان محشر میں نانا جان سے کہہ کے جو آپ کو چاہیے وہ ہم ضرور دلوائیں گے۔ اتنے میں نقاب کے اندر سے آواز آئی، بیٹی پہچانا نہیں؟ کہا نہیں، نقاب پلٹا، وہ کوئی اور نہیں تھی سیدہ فاطمہ زہرا تھی، روح مجسم بن کر سیدہ فاطمہ زہرا تشریف لائی تھی۔ حضرات محترم یہ ظلم و تشدد کا بازار سرگرم رہا، معاملہ آگے بڑھتا رہا اور جس طرح سے رخ کرتے قافلہ رخ کرتا ہم سے، حماس سے، دمشق کے جس شہر سے رخ کرتا قافلہ، وہاں پہ یزیدیوں نے خوب سجاوٹ کی تھی، خوب سجاوٹ کی تھی، شہر سجائے تھے اور لوگوں میں مشہور کر رکھا تھا کہ ہم نے باغیوں کو شکست دی ہے اور ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنا لیا ہے، ان کی عورتوں کو کنیز بنا لیا ہے۔ حضرات گرامی وقار یہ لوٹا پیٹا قافلہ مختلف راستوں سے ہوتا ہوا دمشق کے بازار میں داخل ہوا۔ دمشق کے بازار میں ایک خاتون نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ خاتون نے کچھ چادریں منگوائی اور اپنی لونڈی کو دے کر کے کہا جاؤ یہ چادریں، یہ جو قیدی دکھ رہے ہیں نا ان قیدیوں کو یہ چادریں دے دینا، یہ کھجور لے جاؤ، یہ پانی لے جاؤ، یہ کھجور اور پانی ان قیدیوں کو دے دینا، کھلا پلا دینا۔ حضرات گرامی وقار ذرا آپ سنیے کہ وہ کیسا منظر ہوگا جو اہل بیت کا گھرانہ جن کے در سے سب کچھ ملتا ہے، جن کے در سے سب کچھ بڑھتا ہے، جن کے در سے عطاؤں کی بارش ہوتی ہے، جن کے در سے خیرات ملتی ہے، وہ اہل بیت اطہار آج ان کے پاس چادریں بھیجی جا رہی ہیں، آج ان کے پاس پانی بھیجا جا رہا ہے۔ سیدہ زینب کبریٰ نے وہ پانی قبول کر لیا، کھجور قبول کر لی، چادریں لے کے بیویوں کی چادریں نہیں تھی انہیں بانٹ دیا۔ اس کے بعد نوکرانی سے کہا یزیدی کے دربار میں، یہ دشمنوں کے دربار میں یہ اہل بیت کا چاہنے والا کون ہے ذرا اس کو بلاؤ، ہم اس چادر کو لے تو لے رہے ہیں مگر پانی اس وقت تک نہیں پئیں گے جب تک کہ پانی بھجوانے والا ہماری نگاہوں کے سامنے آ جائے۔ چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد ایک 70 سال کی بوڑھی عورت اس نوکرانی کے ساتھ آئی اور آنے کے بعد کہا بی بی میں نے بھجوایا ہے۔ کہا بتاؤ تم کون ہو؟
کہا میں اپنا انٹروڈکشن بعد میں کراؤں گی، پہلے آپ بتائیں آپ کون ہیں، آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ اور یہ قیدی کی حالت میں سیدہ زینب کبریٰ نے فرمایا نہیں پہلے آپ بتائیں، اور آپ نے اتنی مہربانی کیوں کی؟ تو ارشاد فرمایا کہ میں ایک یہودی کی بیٹی تھی، آپ کی والدہ میں یہودی کی بیٹی تھی، سیدہ فاطمہ زہرا کے ہاتھ پر میں نے اسلام قبول کیا، اور میں نے اپنے باپ سے کہا کہ جب تک میں چاہوں یہاں رہ سکتی ہوں، میں سیدہ کی نوکرانی بن کے، سیدہ کی کنیز بن کر کے میں یہاں رہنا چاہتی ہوں۔ چنانچہ میں نے سیدہ کی نوکرانی بن کر کے زندگی گزاری۔ جب سیدہ کا آخری وقت آیا تو سیدہ زینب کبریٰ نے مجھے فرمایا کہ جا رہی ہو لیکن جاتے جاتے میری ایک نصیحت یاد کرنا، ایک موڑ تمہاری زندگی میں آئے گا، ایک وقت تمہاری زندگی میں آئے گا جب قیدی لائے جائیں گے، جب قیدی تمہارے سامنے آئے تو قیدیوں کے ساتھ مہربانی کرنا، نرمی کا سلوک کرنا، اور قیدیوں کی جو ضرورت ہو اس کو پوری کر دینا، یہ ہماری وصیت ہے۔ میدان محشر میں اس کا اجر تمہیں رب العالمین کی طرف سے ملے گا۔ حضرات گرامی وقار، گویا سیدہ کی نگاہ بھی دیکھ رہی تھی کہ میری بیٹیوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اہل بیت اطہار کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا اچھا بی بی ایک بات بتاؤ، تمہاری کوئی خواہش ہے؟ تو ہم غریب ہیں، ہم مسافرت میں ہیں، ہم دعا کر دیں اللہ تمہاری خواہش کو قبول فرما دے۔ تو اس نے کہا میری زندگی کی کوئی خواہش نہیں بچی، مگر ایک خواہش یہ ہے کہ جب میں وہاں سے رخصت ہوئی تو ایک چھوٹا سا بچہ تھا، نام اس کا حسن تھا، دوسرا بچہ نام اس کا حسین تھا، ایک چھوٹی سی بیٹی تھی نام زینب کبریٰ تھا۔ میں چاہتی ہوں کہ مرنے سے پہلے کسی کو دیکھوں نہ دیکھوں مگر تینوں کے چہرے کو ضرور دیکھوں، موت آئے تو تینوں کا چہرہ دیکھ کر آئے۔ اتنا سننا تھا کہ صبر و ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے، صبر کے بندھن ٹوٹ گئے، اور سیدہ زینب کبریٰ نے ارشاد فرمایا تمہاری دعا قبول ہو گئی۔ بھائی حسن کو ظالموں نے زہر دے دیا، اور دیکھو نیزے پر جس کا سر سب سے بلند ہے وہی ہمارا بھائی حسین ہے، اور جس کے ہاتھوں میں رسیاں بنی ہے وہی زینب ہے، فاطمہ کی بیٹی ہے۔ حضرات گرامی وقار، یہ مصیبت زدہ قافلہ اس خاتون نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ بھی پیچھے پیچھے ہو لی۔ یہ کوئی اور خاتون نہیں تھی، حضرت فضہ تھی۔ جب حضرت فضہ ساتھ میں ہوئی یزید کے دربار میں پہنچی تو یزید کو للکارتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا وہ ظالم بدبخت، تو نے نوائی کے نواسے کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا، تم نے شہزادہ رسول کے ساتھ اتنا ظلم کیا، اور اہل بیت اطہار کی پاک بیویوں کو تم نے قیدی بنایا، تیرا کیا ہوگا؟ وہ یزید لعین فوراً اسی وقت اہل بیت اطہار کی پاک بیویوں کو آزاد کر دے۔ یزید نے کہا یہ بڑھیا کون ہے؟ کہا لوگوں نے بتایا یہ فلاں ہے۔ کہا تلوار سے اس کی گردن کاٹ دو۔ جیسے تلوار سے آخری نقطہ بتا رہا ہوں اور بات ختم کر رہا ہوں، جیسے تلوار نکلی اور چاہا کہ حضرت فضہ کی گردن پر پڑے، حضرت فضہ نے اپنے قبیلے کے نوجوانوں کو للکارا، کہا حبشہ کی ایک بیٹی پر حملہ ہو رہا ہے اور تمہاری غیرت بیدار نہیں ہے۔ 1000 حبشیوں نے تلوار نکال لی اور کہا خبردار یزید، اگر فضہ کی طرف تم نے پوری نگاہ سے بھی دیکھا تو تمہاری گردن کاٹ کر اسی تخت پر رکھ دی جائے گی۔ یزید ڈر گیا، اتنا دیکھنا ہی تھا کہ حضرت زینب نے مدینے کی طرف رخ کیا، اور رخ کرنے کے بعد ارشاد فرمایا حبشہ کی ایک بیٹی کی عزت بچانے کے لیے 1000 تلواریں ہیں، اور نبی کی بیٹیوں کی حرمت کو بچانے کے لیے اس وقت کوئی موجود نہیں ہے، پورا دربار خاموش ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ظلم و یہ ستم کی یہ داستان آگے بڑھتی رہی، زندگی بخیر رہی، تو انشاءاللہ العزیز اس عنوان پر پھر گفتگو ہوگی۔ جال حق و زحق الباطل، حق آیا باطل مٹ گیا، ان الباطل کانا زہوقا، بے شک باطل کو مٹنا یہی تھا۔ امام کا پیغام یہ ہے آپ حق کے ساتھ
ساتھ رہیں، سچائی کے ساتھ رہیں، انصاف کے ساتھ رہیں، بدامنی سے دور رہیں، ظلم سے دور رہیں، برے لوگوں سے دور رہیں، بدعقیدوں سے دور رہیں۔ نماز اسی کے پیچھے پڑھیں جس کا دل بھی حسینی ہو، جس کا دماغ بھی حسینی ہو، جس کی سوچ بھی حسینی ہو۔ ہر امام اپنا امام نہیں ہوتا، وہی امام ہوتا ہے جس کی سیرت اور کردار حسین اعظم کے نقش قدم سے جا کے ملتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔